جناب علامہ سید علی کاظم آف UK فضائل و مسیاب آل محمد بیان فرمان. کرسی رہا برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا محمود بحق محمد. یا اللہ بحق علی. یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا. یا محسن بحق حسن. یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ السلام. میرا مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں اس بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے. استقبال آل اطہار کے لیے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اور میرے سامنے اس امام کے ماننے والے بیٹھے ہیں جس کا لقب ہے سید الموحدین، توحید پرستوں کا سردار. مل کر اظہار توحید کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار سند العرب، قمر حرم، رئیس بلاد عرب والعجم حضرت عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی. عرب کی عرب پتی خاتون جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا. انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائیں اور مل کے نعرہ رسالت. یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری. جو میرے مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی، منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے. حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت. استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال حضرت سیدہ کے لیے نظریں نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الامیر المومنین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنص الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرن المطالب اسد اللہ علی الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صلوات. دلی دعا ہے کہ کائنات کی مالکن جناب سید اپنے بچوں کے صدقے میں سید محمود الحسن شاہ اور ان کے خانوادے کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. بات یہ ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ تفصیلی بات کی جا سکے، لیکن جتنی دیر بھی میں گفتگو کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہات کا مرکز یہ ذکر رہے.
انشاءاللہ معروضات عرض کرنے میں آسانی رہے گی۔ اور جب کبھی بھی آپ مجلس میں آتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، اسے یہ نہ کہا کرو کہ میں عزا خانے میں جا رہا ہوں، بلکہ اسے یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ بھائی بیدار مجمع ہاتھ بلند رکھیے گا۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال، آخری وقت میں دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں کربلا جاؤں۔ بھائی توجہ مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، آخری وقت میں دل میں خواہش پیدا ہو گئی میں کربلا جاؤں۔ حکماں کے پاس گئے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، طبیبوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی اقبال صاحب آپ کربلا نہیں جا سکتے، سفر بڑا دور ہے، لمبا سفر ہے، آپ کربلا نہیں جا سکتے۔ اب اقبال نے کیا کیا، اپنے گھر سے نکلے اور موچی دروازہ لاہور، امام بارگاہ کی دہلیز پہ جا کے سجدے میں سر رکھا اور کہا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی۔ بھائی ہاتھ بلند کرنا، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ کیا کہنے آپ کے یا علی یا علی یا علی اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی سید آپ کو سلامت رکھیں۔ تیرا آستان جو نہ مل سکا، اقبال موچی دروازہ لاہور، امام بارگاہ کی دہلیز پہ جا کے سجدے میں سر جھکایا اور کہا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری رہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تو جتنی دیر بھی آپ مجلس میں آیا کریں سمجھیں آپ کربلا میں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سورہ شورى سے ایک بڑی شورى آفاق آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات ہے، اور بات باریک لوگوں کے لیے ہے، اور میرے خیال میں میری دانست میں اللہ نے آپ سے باریک قوم خلق نہیں کی۔ بھائی توجہ چاہیے، ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں، لوگوں کے پاس صرف صورتوں کے نام ہیں، لیکن یہ طرہ امتیاز ہمارا ہے کہ ہمارے ہاں آیات کے بھی نام ہیں۔ اگر کسی آیت میں اللہ ان پہ درود کا ذکر کرے تو آیت درود مشہور ہو جاتی ہے، اگر اللہ ان کی طہارت کا اعلان کرے تو آیت تطہیر مشہور ہو جاتی ہے، اگر ان کی مودت طلب کرے تو آیت مودت کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ جو بھی چیز دہلیز حضرت سیدہ پہ آتی ہے اللہ اسے بے نام نہیں رہنے دیتا۔ کیا کہنے آپ کے سید آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کرے کل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، محمد کہہ دیجئے میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، ماں سوائے کہ میرے قربہ سے مودت رکھو۔ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بندہ مودت فی القربہ والی حسنہ لے کے آئے گا میں اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، کیا صرف حسنہ کو مزید حسین بناؤں گا؟ نہیں، ان اللہ غفور شکور، خدا مودت لے کے آنے والے کے گناہ بھی معاف کرے گا اور شکریہ بھی ادا کرے گا۔ بھائی یہ مودت کوئی عام چیز نہیں ہے، خدا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی بندہ مودت لے کے آئے گا، لفظ کل پہ توجہ، خدا کرے کل لا اسالکم علیہ اجرن، محمد کہہ دیجئے۔ اچھا، اور میرے سامنے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، عربی قواعد کے مطابق جو کل ہے وہ صیغہ امر ہے۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، کل صیغہ امر ہے، اور عربی قواعد کے مطابق اگر قرائن نہ ہوں تو امر واجب ہوتا ہے۔ بھائی آپ استقبال میں سارے اٹھ کے بھی داد دیں تو داد کم ہوگی، حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں عربی قواعد کے مطابق کل صیغہ امر ہے، اور اگر قرائن نہ ہوں تو امر واجب ہوتا ہے۔ بھائی جن کی مودت مانگنا محمد پہ واجب ہے وہ ادا کرنا تو امت پر اوجب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ذری قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محمد کہہ دیجئے میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ما سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ بھائی ایک بات اور مشکل ہے، لیکن مشکل کشا کے نوکر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ قربہ کیا ہے؟ قربہ بھی عربی قواعد کے مطابق واحد مونس کا صیغہ ہے۔ بھائی توجہ، مجھے پتا ہے کہ ایام کیا ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ قربہ عربی قواعد کے مطابق واحد مونس کا صیغہ ہے، ایک ایسی مستور جس کا محمد کے قلب میں رتبہ ہو۔ بھائی اس سے بڑھ کے کیا رتبہ ہوگا کہ سیدہ آئیں اور محمد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ خدا کرے میں محمد ان سے کہہ دے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، ما سوائے میری زہرا سے مودت کرو، میری بطول سے مودت کرو۔ کعبہ مطاف سخن حضرت سیدہ کی ہستی ہے، لیکن میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ محمد کی بیٹی کا کیا مقام ہے۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، خدا بولے تو پتہ چلے بطول کسے کہتے ہیں۔ بھائی انسان کے بس کی بات نہیں کہ حضرت سیدہ پہ لب کشائی کرے، میں کہہ رہا ہوں خدا بولے تو پتہ چلے کسے بطول کہتے ہیں۔ سلیمان محمدی نے علی سے پوچھا تھا، یا علی لماذا جعل لک اللہ لسانہ، یا علی مجھے آج یہ تو بتائیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، سلیمان سوال کر رہے ہیں علی سے کہ یا علی آج اس راز سے پردہ تو اٹھائیں کہ اللہ نے آپ کو لسان اللہ کیوں کہا۔ علی نے مسکرا کے فرمایا، لے اسنی علال فاطمہ، تاکہ میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں۔ ہائے 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 ہائے، میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں۔ تاکہ میں اللہ کی زبان سے زہرا کی تعریف بیان کروں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی کوئی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا حضرت سیدہ کے فضائل پڑھنے کا، لیکن باہر طور جہاں تک معرفت ہے حق کے وکالت ادا کرنا ہے۔ جو بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے دعا چاہیے، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ داد دیں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ کسے کہتے ہیں بطول؟ محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر کو بطول کہتے ہیں۔ پھر بتانے جا رہا ہوں، اپنی معرفت کا تعارف کروا رہا ہوں، کسے کہتے ہیں بطول؟ بھائی جس کی اولاد، بھائی پوری توجہ، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بھائی علماء کو ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ کہ جس کی دہلیز اللہ کے آخری نبی کے لیے سدرۃ المنتہا ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کوئی بندہ میرے سامنے اور یہ بات کہتا، میں سننے کے بعد جنگلوں کا رخ کرتا اور ساری زندگی اسی بات کے لطف میں رہتا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اب بات یہ کہ بات میں کر رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا بھی کر دیں تو میں مطمئن بیٹھا ہوں۔ حضرت سلیمان محمدی سے کسی نے پوچھا، سلیمان آج ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ بھائی توجہ توجہ توجہ، سلیمان آج ہمیں یہ تو بتا کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سلیمان نے اپنی پشت کا خم سیدھا کیا اور حضرت سیدہ کی دہلیز کی طرف دیکھ کے کہا، ہذہ سدرۃ المنتہا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی ہاتھ اٹھانا جس بندے نے حضرت سیدہ سے خیرات لینی ہے،
हाज़िही सिदरतुल मुंतहा, ये सिदरतुल मुंतहा है। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा सलेमान हमें पागल तो ना बना, हमें बेवकूफ़ तो ना बना, हमने तो सुन रखा है कि सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है कि मेराज की रात जहाँ जिब्राइल ने कहा था कि अगर इससे एक राई के दाने के बराबर भी आगे गया तो जल के राख हो जाऊंगा। अदादारो सलेमान ने कहा तुम्हारी मारिफत तुम्हारे लिए, मेरी मारिफत मेरे लिए, तुम्हारी मारिफत तुम्हारे लिए, मेरी मारिफत मेरे लिए। तुम उस सिदरतुल मुंतहा को जानते हो जहां जिब्राइल को रुकना पड़ता है, मैं इस सिदरतुल मुंतहा को जानता हूं जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सैयद आपको सलामत। हैदरी सलेमान कहते मैं इस सिदरतुल मुंतहा को जानता हूं जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है। भाई ये जो जिस तरह पढ़ने के असूल है ना, सुनने के भी असूल हैं। आपने मेरी सोच से बेहतर सुना है। आपने बड़ी दाद दी है, बड़ी दाद के बाद फिर बड़ी दाद होती नहीं। लेकिन मैं अभी 4 घंटे का सफ़र करके आया हूँ। अगर आज नौकर के लिए ये असूल तोड़ें, बात मैं करूँगा, बात अगर इस काबिल हो तो आपने बोलना ज़रूर है। सलेमान ने कहा वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा है, वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा है। तुम अगर आज अली की दहलीज पे आए हो तो मैं तुम्हें फ़र्क ना बताऊं कि इन दोनों सिदरतुल मुंतहाओं में फ़र्क क्या है? उनने कहा बता सलेमान। सलेमान ने कहा वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा है, वो भी सिदरतुल मुंतहा है, ये भी सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन फ़र्क बड़ा है कि वहाँ पे पार जलते हैं, यहाँ पे पार मिलते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई दोनों बाजू बुलंद करके हैदरी सैयद आपको सलामत रखें कि वहाँ पे पर जलते हैं। क्या कहने आपके सैयद आपको सलामत रखें, यहाँ पे पर मिलते हैं। बता रहा हूँ किसे कहते हैं सैयदा। भाई पूरी तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। अल्लाह के यहाँ जो सबसे कीमती चीज़ है वो है अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत। भाई विलायत वाले तो अपने चेहरों पे मुस्कुराहट ले आए। अल्लाह के पास कानून कुदरत में जो सबसे कीमती चीज़ है वो अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत है। अच्छा, और दुनिया बातें करती है कि अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत की अहमियत नहीं। भाई लाला मूसा वालों तवज्जो चाहिए, मैं बात बड़ी कहने जा रहा हूँ। दुनिया कह रही है कि अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत की अहमियत नहीं है। मैं अमीरुल मोमिनीन की विलायत की अहमियत पे एक बात कहने जा रहा हूँ और खुदा की कसम ये दलील क़यामत तक याद रखना। लोग कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत की अहमियत नहीं है। मैं कहता हूँ कि अली की विलायत की अहमियत के लिए यही बात काफ़ी है कि अल्लाह भी वली है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली खुदा है। कायनात में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत। मैं वो बात मिंबर से नहीं करता जिसकी सनद और दलील मेरे पास ना हो। यहाँ बाहर खड़े होके कोई बंदा कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, आप उससे सवाल कर सकते हैं भाई तू मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? भाई तवज्जो, ज़ाकिरीन मेरे सामने बैठे, उलमा किराम बैठे। किसी बंदे ने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं भाई तू मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अगर कोई बंदा बाहर खड़े होकर दावा करे मोहम्मद और रसूलुल्लाह, आप सवाल का हक रखते हैं भाई तू अली उन वली अल्लाह भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? लेकिन जब कोई बंदा कहता है अली उन वलीउल्लाह, आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो अली को वली मानता है वो खुदा को भी मानता है, मुस्तफा को भी मानता है। क्या कहने आपके? जो खुदा के पास सबसे कीमती चीज़ है वो है अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो तराजू अदल इलाही में अमीरुल मोमिनीन की विलायत के मुकाबले में तुल सकती है। होए 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 होए, भाई समाते समाते में ना रखना। एक चीज़ है जो तराजू अदल इलाही में अमीरुल मोमिनीन अली की विलायत के मुकाबले में तुल सकती है, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ वो वज़न में विलायत अली से भी वज़नी है। अल्लाह अकबर।
وہ وزن میں ولایت علی سے بھی باری ہے. بھائی بات میری ہے تو نہ مانے. آپ کے چھٹے اور صادق مولا کا فرمان واجب الاذان. ایک مرتبہ درود میں آپ کے چھٹے اور صادق مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ محمد اور رسول اللہ نہ پڑھے اللہ اس سے لا الہ الا اللہ بھی چھین لیتا ہے. پھر آپ کے امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ نہ پڑھے اس سے اللہ محمد اور رسول اللہ بھی چھین لیتا ہے. آپ کے چھٹے اور صادق مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے اللہ اس سے علی ولی اللہ بھی چھین لیتا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ علی ولی علی ولی اللہ بے شمار حیدری علی 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 علی. کیا کہنے آپ کے. اگر کوئی بندہ ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرے اللہ اس سے علی ولی اللہ بھی چھین لیتا ہے. ولایت پہ ناز نہ کرنا اگر دل میں ہمدردی ہے حضرت سیدہ کے دشمنوں کی. مجھے حضرت محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آ گئے, اگر آپ کی توجہ ہو تو سناؤں میں آپ کو. وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, نبی کی بیٹی کے دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا عبادتیں رائے گاہ ہیں اس کی وہ تشنگاہ میں نجات ہوگا. اور نہیں کیا ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے حساب اس کا بروز معاشر فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا. کیا کہنے آپ کو سید آپ کو سلامت. حساب اللہ زندہ مردہ مردہ سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت, سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت, بے شمار سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت. محمد والے محمد صلوات اللہ صلی دنیا یہ بحث کر رہی ہے. بھائی توجہ ہے نا صاحبان آپ کی, کہ امیر المومنین علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے. بھائی یہ بحثیں چل رہی ہیں نا دنیا میں کہ امیر المومنین علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے. بھائی میں سادہ گفتگو کرتا ہوں, ٹو دا پوائنٹ گفتگو کرتا ہوں. ایک ایسی دلیل میں دیتے جا رہا ہوں آپ کو. مجھے یہ بتائیں, میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اذان مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب. اذان مستحب ہے. مستحب کسے کہتے ہیں؟ جو بزرگ ہیں ان سے دعا کے لیے, نوجوان جو ساتھی بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں. مستحب اس چیز کو کہتے ہیں اگر ہو جائے تو بہت بہتر, لیکن نہ ہو تو گزارا چل جاتا. کیا کہنے ہیں آپ کے سید آپ کو سلامت ہے. واجب وہ ہے جس کے بغیر گزارا نہ چلے. توجہ صاحبان, اذان مستحب ہے, نماز واجب ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول یہ جو بلال اذان دیتا ہے نا یہ ٹھیک اذان نہیں دیتا. بھائی توجہ, یہ تار ٹوٹنے نہ پائے. یہ جو بلال ہے نا وہ اذان صحیح نہیں دیتا. سرکار نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سرکار یہ کہتا ہے کہ اشہد ان. بھائی توجہ, میں کہہ رہا ہوں کہ زیرک لوگ اللہ نے میری دانش میں آپ سے بہتر خلق نہیں کیے. اشہد ان کہتا ہے. سرکار نے فرمایا سینو بلال و شینو عند اللہ. جو بلال کی سین ہے وہ اللہ کے ہاں شین ہے. نہیں سرکار اس سے پوچھیں یہ اشہد ان کیوں نہیں کہتا؟ سرکار نے پوچھا بلال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو اشہد ان کیوں نہیں کہتا؟ بلال نے مسکرا کے فرمایا سرکار میں نے کوشش بڑی کی ہے, یہ 3 نقطے میری زبان پہ چڑھتے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی میں کنائی کی دنیا کا مسافر ہوں, میں اشارے سے بات کروں گا. بلال نے کہا کوشش بڑی کی ہے, یہ 3 نقطے میری زبان پہ نہیں چڑھتے. کہنے لگے سرکار ہمارے پاس بڑے بڑے خان صاحب, بڑے بڑے سریلے قسم کے مؤذن ہیں, سرکار کسی اور کو موقع دیں, بلال کو منصب سے ہٹا دیں, بلال کو منصب سے ہٹا دیں. سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے جسے میں ایک دفعہ منصب دے دوں اسے ہٹاتا نہیں. بھائی ہاتھ بلند کرنا جس نے خیرات لینی ہے حضرت سیدہ سے. جسے میں ایک دفعہ منصب دے دوں اسے ہٹاتا نہیں.
نہیں سرکار بلال سے کہیں کسی اور بندے کو موقع دے. سرکار نے فرمایا تم کہہ لو. وہ اکٹھے ہو کے آگے بلال کے پاس. بلال کل سے آپ اذان نہیں دیں گے. بھائی کانپتے ہوئے لہجے میں انہوں نے کہا بلال کل سے آپ اذان نہیں دیں گے. بلال نے مطمئن ہو گیا کہا کل سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. ہائے 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 بھائی ہاتھ بلند کرنا. کل سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر. اچھا اور بلال نے ان سے ایک بات کی. بلال کہتے ہیں سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نئی آن باندھ دو گے. اللہ اکبر. بھائی سار اٹھانا. سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو تم نئی آن باندھ دو گے اور جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے اور اذان کل صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. بلال نے کہا کسی نے کل صبح اذان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے ملنگے علی نہ کہنا. اللہ اکبر. اللہ. کوئی ہاتھ ہے جو نہیں یا علی بھائی حیدری سید آپ کو سلام. کسی نے کل صبح اذان دے دی مجھے گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی مجھے ملنگے علی نہ کہنا. اچھا بھائی لوگ اذانیں دیتے رہے لیکن صبح نہیں ہوئی. بھائی توجہ. جو بندے داد نہیں دیتے نا وہ کم از کم اپنا چہرہ ضرور شیعہ بنا لیں. نبیوں کے سلطان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار بتائیں شیعہ چہرہ کون سا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا جو علی کے فضائل سن کے کھل جائے وہ شیعہ چہرہ. لوگ اذانیں دیتے رہے صبح نہیں ہوئی. پھر وہ آئے بلال کے دروازے پر. بھائی توجہ. سرکار اذان دیں. اللہ اکبر. بھائی بلال نے اذان دی تو لوگوں نے نماز پڑھی. میں بتانے جا رہا ہوں کہ مولا علی کی ولایت مستحب ہے یا واجب ہے. مستحب ہے یا واجب ہے. دنیا بحث کرتی ہے کہ علی مستحب ہے یا علی واجب ہے. علی مستحب ہے یا علی واجب ہے. اذان ہے مستحب, نماز ہے واجب. مجھے نہیں پتا علی مستحب ہے یا علی واجب ہے. جس کی دہلیز کے نوکر کا مستحب پوری کائنات کا واجب روک لے اس بادشاہ کو شریعت میں علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. حیدری حیدری. اسی علی کی ولایت کے لیے علی کی بیٹیاں شام گئیں. خدا کی قسم کبھی وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو پھر میں معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کرتا. وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں. جو مجھے وقت بتایا گیا تھا وہ آلریڈی ہو چکا ہے. میں 2 منٹ بس مصائب پڑھوں گا. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. آوازیں بلند ہو گئیں. عزادارو جب کبھی بھی مجلس میں آؤ اپنے امام کا ایک فرمان ضرور ذہن میں رکھنا. چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں کہ مم بقا الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ. کہ جو کوئی غم حسین میں روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے ہم اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ کریمی کی حد نہیں ہے کہ رونے والی شکل پہ جنت. عزادارو سائل نے اٹھ کے سوال کیا کہ مولا یہ رونا بھی سمجھ میں آتا ہے یہ رلانا بھی سمجھ میں آتا ہے. مولا یہ رونے والی شکل پہ جنت یار کریمی کی حد نہیں ہے. عزادارو رونے والی شکل پہ جنت. امام نے رو کے فرمایا بے شک عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ آ سکیں لیکن فرش عزا پہ بیٹھ کے یہ تو سوچتا ہوگا نا کہ جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. جب حسین آباد تھا کپڑے جنت سے آتے تھے امت نے اس رنگ میں لوٹا کہ شبیر کو کفن تک نے. پاک سیدہ تجھے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو جب کبھی مجلس میں آتے ہو ایک مولا کا فرمان ضرور ذہن میں رکھنا. امام فرماتے ہیں کہ جائے مجلس جہاں پہ مجلس ہوتی ہے نا ایک رات پہلے میری دادی بطول وہاں تشریف لے کے آئے. سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے. عزادارو اور بی بی اکیلی نہیں آتی. خدا کی قسم ایک رومال ساتھ لے کے آتی ہیں. محمد کی بیٹی ایک رومال ساتھ لے کے آتی ہے اور جو تمہاری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں نا خدا کی قسم وہ ضائع نہیں ہوتے.
بلکہ محمد کی بیٹی کے رومال کی زینت بنتے ہیں۔ خدا کی قسم بندہ یہ سوچ لے کہ اس عزاداری نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ آنسو تمہارے ضائع نہیں ہوتے بلکہ سیدہ کے رومال کی زینت بنتے ہیں۔ ہم تو مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن روایت کے فکرے ہیں کہ سیدہ جائے مجلس سے سیدھا کربلا جاتی ہیں اور وہاں زخموں سے چور امام اٹھ کے اپنی ماں کا استقبال کرتا ہے۔ عزادارو، بی بی وہی رومال جس میں آپ کے آنسو ہوتے ہیں نا، شبیر امام کے زخموں پہ لگاتی ہیں۔ عزادارو، ہر زخم حسین کا ٹھیک ہو جاتا ہے، 2 زخم ہیں حسین کے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر تو سوال کر تو میں بتاؤں، پہلا زخم علی اکبر کی برچھی کا زخم۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے، کوشش کرنا گریہ ہو جائے۔ آج خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، محمد کی بیٹی کا رومال خالی نہ جائے۔ عزادارو، پہلا زخم ہے علی اکبر کی برچھی کا زخم، دوسرا ہے زینب کی چادر کا زخم۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ عزادارو، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی، بی بی تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ مصائب تو میں پڑھ گیا، وہ بی بی جس کے احترام میں بابا اٹھ جاتا تھا نا، نبیوں کا سلطان، میں کہہ رہا ہوں بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی اور بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ بات ماتم والی کیا ہے کہ جو محمد کی بیٹی تھی اسے بھی کلمہ پڑھنے والوں نے مارا تھا، جو علی کی بیٹی تھی اسے بھی کلمہ پڑھنے والوں نے مارا تھا، لیکن فرق کیا ہے کہ جو محمد کی بیٹی تھی اسے مسلمانوں نے گھر جا کے مارا تھا، جو علی کی بیٹی تھی اسے گھر بلا کے مارا تھا۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ شریف لوگ نہ گھر جا کے مارتے ہیں نہ گھر بلا کے مارتے ہیں۔ عزاداروں، میں بتانے جا رہا ہوں کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ عزاداروں، امیر المومنین کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ، روایت کرتا ہے کہ میں مدینے میں علی کا ہمسایہ تھا۔ کہتے بطول دنیا سے چلی گئی، علی اتنا اونچا روتے تھے، فساہل علی، روایت کے فکر ہے فساہل علی، علی چیخیں مار کے روتے تھے۔ عزاداروں، ورقہ کہتا ہے علی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مدینے کے کمینے چراہوں پہ کھڑے ہو کے علی کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ سیدہ تیری نسلوں پہ کرم فرمائے۔ اس نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے اس کی مستور کو مارا۔ اس نے ہمارے مردوں کو تلواروں کے ساتھ مارا، ہم نے اس کی زوجہ کو تازیانوں کے ساتھ مارا۔ اس نے ہمارے مردوں کو نیزوں کے ساتھ مارا، ہم نے اس کی زوجہ کو تماچوں کے ساتھ مارا۔ اللہ تعالیٰ ورقہ کہتے ایک دن میں برداشت نہ کر سکا، میں علی کے دروازے پہ چلا گیا، میں نے دکل باب کیا تو علی کا باہر آنے کا کیا انداز تھا کہ سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی اور علی ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ علی باہر آئے، میں نے کہا یا علی اتنا نہ رو کہ مدینے کے کمینے تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، یا علی موت فوت ہر گھر میں ہو جاتی ہے، اتنا نہ رو کہ مدینے کے کمینے تیرا مذاق اڑائیں۔ ورقہ کہتا ہے میں مر جاتا میں علی کا جملہ نہ سنتا۔ وہ علی جس نے خیبر کو فتح کیا تھا نا، وہ علی رو کہتا ہے ورقہ تو کیا سمجھتا ہے میں بطول کی جدائی پہ رو رہا ہوں؟ عزادارو، ورقہ کہتا ہے میں مر جاتا میں سوال علی سے نہ کرتا۔ میں نے کہا مولا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ عزادارو، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا تھا نا، وہ رو کہتا ہے ورقہ میں بطول کی جدائی پہ نہیں رو رہا، جب میں نے بطول کو غسل دیا ہے بطول کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان تھے۔ ورقہ محمد کی بیٹی مجھ سے چھپا۔ عزادارو، ایک منزل اور بلند کرنا، بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی اور بڑی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ میں بتاؤں کہ کتنی زخمی تھی علی کی بیٹی۔ عزادارو، جب شام کے امن گزار کر علی کی بیٹیاں واپس آئیں نا مدینے، آپ کا خون رونے والا امام اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے بلکہ اپنے گھر سے دور سجاد ایک خیمہ لگاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اپنے غریب بابا کو روتے تھے۔ عزادارو، ایک دن سرکار باقر سرکار سجاد کے قریب گئے اور جا کہا بابا اب تو مدینہ اجڑ گیا ہے، بابا علی اکبر مارے گئے، چچا عباس مارے گئے، اب تو گھر آئیے۔ عزادارو، سرکار سجاد نے رو کے فرمایا باقر بیٹا میں ابھی گھر آ جاتا ہوں لیکن ایک بات تم میری مان لو۔ عزادارو، سرکار باقر نے فرمایا بابا میں آپ کی 1000 باتیں مانتا ہوں۔ عزادارو، سرکار سجاد نے فرمایا بس ایک بات میری مان لو کہ میری پھپھی زینب میرے سامنے نہ آئے۔
عزادارو سرکار باقر نے رو کے فرمایا بابا اب تو کوئی شام کا بازار نہیں، اب تو کوئی نیزہ مارنے والا نہیں، اب تو کوئی تماچا مارنے والا نہیں۔ عزادارو سید الساجدین نے رو کے فرمایا بے شک اب کوئی تماچا مارنے والا نہیں، اب کوئی نیزہ مارنے والا نہیں، لیکن میری پھوپھی کا زخمی چہرہ تو وہی ہے۔ جب میں اپنی پھوپھی کا زخمی چہرہ دیکھتا ہوں مجھے شام کے بازار یا عزادارو ایک سوال ہے، اگر تجھے سمجھ آ گیا بی بی تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گی۔ سوال کس نے کیا ہے؟ بی بی ام لقمان۔ بی بی ام لقمان ہمشیرہ ہیں حضرت مسلم بن نکیل کی۔ انہوں نے بی بی زینب سے ایک سوال کیا ہے، اگر میں سوال تجھے سمجھا سکا بی بی تجھے ماتم کی خیرات عطا کر دیں گی۔ عزادارو جب واپس مدینے آئی ہے نا علی کی بیٹی، بی بی ام لقمان نے کہا بی بی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے کہا ام لقمان پوچھ سوال۔ عزادارو بی بی ام لقمان نے کہا بی بی یہ جو آپ کے ہاتھوں کے نشان ہیں نا یہ مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں بابا علی کی ولایت کے لیے آپ نے ہاتھوں میں رسیاں پہنی تھی۔ بی بی یہ جو آپ کی گردن کے نشان ہیں مجھے سمجھ میں آتے ہیں، میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی۔ بی بی جو آپ کا سر زخمی ہے مجھے پتا ہے شام غریباں نیزے کے ساتھ حکیم بن طفیل نے آپ کے سر سے چادر اتاری۔ بی بی میرا ایک سوال ہے، مجھے بتائیں یہ آپ کے چہرے پہ کیسے نیلے اور کالے داغ ہیں؟ اب ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان نہ خود رو نہ مجھے رلا، نہ خود رو نہ مجھے رلا، مجھ سے یہ سوال نہ پوچھ۔ بی بی ام لقمان نے بار بار پوچھا بی بی مجھے بتائیں یہ آپ کے چہرے پہ کیسے نشان ہیں؟ عزادارو بی بی زینب نے کہا ام لقمان اگر کوئی بندہ تیری طرف کوئی چیز پھینکے تو کیسے روکے گی؟ عزادارو بی بی ام لقمان نے کہا میں ہاتھوں کے ساتھ روکوں گی۔ عزادارو علی کی بیٹی نے کہا ام لقمان ماتم کر، شام کے بازار میں 9 لاکھ عورت پتھر مارتی تھی اور زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے اور میں کہتی تھی عباس علی اکبر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا